بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں متعدد اقسام کی عبادتیں رکھی ہیں۔ روزہ ایک عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت ایک عبادت ہے، اسی طرح قیام رمضان جسے تہجد بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے، تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ نام ایک ہے، نام کئی ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ اب جو لوگ یہ فرق کرنا چاہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، تو ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل اور صلاۃ اللیل یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ جیسا کہ ضحیٰ، حدیث میں چاشت کی نماز کو کہا جاتا ہے صلاۃ الضحیٰ، اسی کو اشراق بھی کہا جاتا ہے، اسی کو چاشت بھی کہا جاتا ہے، اسی کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو مختلف نام کی بنیاد کے پر نمازیں الگ نہیں ہوتی ہے، وہ نام الگ الگ ہے زبان کے اعتبار سے یا تعبیر کے اعتبار سے، لیکن چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ قیام رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں پہلی رات، طاق رات میں اس کو پڑھایا تھا۔ پہلی طاق رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلاۃ اللیل تراویح ادا کی تو اصحاب کرام کی تعداد اتنی نہیں تھی۔ دوسری رکعت، دوسرے دن، یہاں تک کہ تیسرے، لوگ اتنے جمع ہو گئے کہ مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگی، جگہ نہیں رہی۔ اس کے بعد لوگ انتظار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی، کہا کہ میں نے تمہارے شوق اور تمہارے جذبے کو دیکھا کہ تم کتنا اللہ کی عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے تھے، کتنا جذبہ تھا، لیکن میں اس خوف سے تمہارے درمیان نہیں نکلا کہ کہیں یہ تمہارے پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر یہ فرض کر دی جاتی پھر تم اسے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے۔ یہ صحابہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ صحابہ کے بعد آنے والی جماعت سے متعلق تھا، امت سے متعلق تھا۔ صحابہ تو خیر کے جذبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل آنے والی نسل امت کے بارے میں کہا، اور وہ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو فرض نمازوں کی تاریخ ہے، نماز تراویح ان لوگوں کے لیے تو بہت آسان مسئلہ ہے، بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ نماز تراویح کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور نیکی کی امید پر، ایمان کا مطلب اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس لیے کہ کسی بھی عمل کی بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں۔ اور احتساب کا مطلب نیک نیتی، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کیا دے گا؟ من قام رمضان، جو رمضان المبارک کا قیام کرے، تراویح ادا کرے، صلاۃ اللیل جو بھی کہیے، تہجد پڑھے، تو اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ گزشتہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے لیے لفظ استعمال کیا رمضان، یعنی پورا رمضان، یہ نہیں کہ آپ 3 دن کی، 6 دن کی یا 10 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد آزاد ہو جائے۔ رمضان المبارک میں لوگوں نے یہ سوچ بنا لی ہے کہ ایک قرآن ختم کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور دلیل کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مدارسے کو پیش کرتے کہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن سنا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل تراویح میں نہیں سنا کرتے تھے، تراویح سے علیحدہ ہو کر سنا کرتے تھے، اس لیے تراویح کے پر اس کی دلیل پکڑنا، استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رمضان المبارک کا لفظ استعمال کیا روزے کے لیے، من صام رمضان، جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے، تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 10 روزہ رکھیں، 5 روزہ رکھیں، پورا رمضان اس میں شامل ہے۔
وہی لفظ آپ نے استعمال کیا تراویح کے لیے، من قام رمضان، جو پورا رمضان قیام کرے۔ اصل چیز کو ہم چھوڑ دیے اور جو چیز ہے نہیں اس کو ہم نے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورا رمضان قیام اللیل کرنا ہے، تراویح ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 5 دن 6 دن، یہ تجارتی تراویح ہے، یہ وہ تراویح نہیں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان اور نیکی کی امید میں قیام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، پورا رمضان آپ کو ادا کرنا ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، وتر پڑھنے کے بعد اس کے بعد جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات کا ثواب دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے امام کے ساتھ تراویح ادا کرنا یہ بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس خوف کی بنیاد کے پر اسے چھوڑا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اسے لوگوں کے پیچھے جمع کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تراویح باجماعت ہی فرض ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر ہو رہی ہے تو آپ جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی وہی عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض کے خوف پر چھوڑا تھا، جب وہ خطرہ باقی نہیں رہا ہے تو آپ پورے رمضان تراویح ادا کیجئے، امام کے پیچھے ادا کیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں سہولت بھی ہوتی ہے، قرآن زیادہ سنا جاتا ہے، قیام لمبا ہوتا ہے۔ انفرادی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن حضرت عمر اور صحابہ کا جو طرز عمل رہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ باجماعت ہو تو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ مسجد میں سنت ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ کہ آپ اس کو گھر میں ادا کیجئے، وضو گھر سے بنا کر آئیے، یہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن مسجد میں آ کر آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے افضل اور دوسرا ہوتا ہے جواز کہ آپ کر سکتے ہیں۔ افضلیت آپ کو جماعت کے ساتھ ہے، انفرادیت میں نہیں ہے۔ تراویح کی رکعت 11 ہیں، جو بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، بخاری کی مسلم کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت وتر سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اس بات کے پر واضح دلیل ہے جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اور دوسری بات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں جس روایت کو نقل کیا حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت تمیم داری اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو 11 رکعت وتر تراویح ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ 20 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا تھا، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس روایت کو بیان کرنے والے غالباً ایک راوی رمان ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے۔ اب بتائیے کہ جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں موجود نہیں ہے، یزید بن رومان، وہ بیان کرے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ الفاظ کے پر غور کیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے۔ یا حضرت عمر کا حکم نہیں ہے، لوگ پڑھتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں موجود نہیں ہے، وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا؟ تو سند کے اعتبار سے، متن دونوں اعتبار سے روایت صحیح ہے ہی نہیں، اس لیے جو صحیح طور پر ثابت ہے اس کو ادا کیجیے۔ قیام اللیل کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے ہمیں دنیا میں قیام اللیل جو لمبا قیام ہوتا ہے، اسی لیے اس کو قیام کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ جو چیز ہم دنیا میں اللہ کے لیے قربان کریں گے، آخرت میں اللہ اسے بہتر شکل میں دے گا۔ بعض سلف اس بارے میں ایک بہت پیارا قول نقل کرتے ہیں استدلال کے طور پر کہ جو لوگ دنیا میں لمبے قیام کے عادی ہیں اللہ کے سامنے، تو قیامت کے دن کا قیام ان کے لیے آسان ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جب لوگ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، بہت لمبا قیام ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ قیام جب دنیا میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کے طور پر ادا کریں گے، اسے آسان کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو چیز دنیا میں قربان کی جاتی ہے اللہ کے لیے، اللہ اسے آخرت میں بہتر شکل میں دیتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان کے جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگ برہنہ ہوں گے تو سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو لباس دنیا میں اتارا گیا تھا آخرت میں سب سے پہلے پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ بے ہوش ہوں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا تو اللہ نے کوہ طور کے پر جب اپنا جلوہ دکھایا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں آخرت کے دن کی بے ہوشی سے انہیں محفوظ رکھ لیا۔ تو جو چیز اللہ کے لیے دنیا میں قربان کی جاتی ہے آخرت میں یقیناً ملنے والی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کا قیام ہمارے لیے آسان ہو، جو 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھیے۔ یہ قربانی ہماری آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی ریہرسل ہے، وہاں کی آسانی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور نیکی کے جذبے کے ساتھ اس کی عبادت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔